قربانی ہے جی ویلکم بیک ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ احساس 2022 میں معذرت چاہتا ہوں، وقفے سے قبل 2023 ادا ہو گیا، اور 2022 کی جو قربانی ہے اس برس اس کی اپیل کی جا رہی ہے آپ سے۔ اجتماعی قربانی ہے، بہت ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں افراد تک اس کا گوشت کا پہنچ جانا اور ان کو اس گوشت سے بنے ہوئے کھانے کھلانا، اس مشن کو اس مرتبہ بھی یقینی بنایا جا رہا ہے۔ آپ اس سچویشن کو اور سرٹینٹی فراہم کریں اور آپ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیں۔ اپنی اپنی جانب سے آپ کے جو شیئرز ہیں وہ لکھوائیں۔ جانور لکھوانا چاہتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا کہ بڑا جانور 7 حصوں پر مشتمل آپ کی فیملی ممبرز کی جانب سے اگر آپ نام دیتے ہیں تو انشاءاللہ قربانی کر دی جائے گی۔ اور اگر آپ اس میں شیئر لینا چاہتے ہیں، 87,500 روپے قیمت رکھی گئی ہے اس برس گائے کی، یعنی بڑے جانور کی 7 حصوں کی، یعنی 87,500 پاکستانی روپیز۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو اس میں حصہ لیجئے، اور اگر آپ 12,500 پاک روپیز دیتے ہیں تو آپ کا ایک شیئر یعنی ایک فرد واحد کی جانب سے قربانی ہو جائے گی۔ اگر آپ بکرے کی قربانی کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ایک فرد واحد کی جانب سے 23,000 پاک روپیز میں ہو جائے گی۔ ہمارے درمیان بہت ہی خوشگلو خوش الحان فرزند پاکستان محمد وسیم وسیع موجود ہیں۔ میں چاہتا ہوں نعت رسول مقبول سنیں اور پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ۔ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو۔ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو۔ ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ عشق نبی کونین کی دولت، عشق نبی بخشش کی ضمانت، عشق نبی بخشش کی ضمانت، اس سے بڑھ کر دستے طلب میں، اس سے بڑھ کر دستے طلب میں ہے کوئی سوغات نہ پوچھو۔ ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ ظاہر میں تسکین دلا جا، باطن میں معراج دلو جا، باطن میں معراج دلو جا۔ نام نبی پھر نام نبی ہے، نام نبی پھر نام نبی ہے، نام نبی کی بات نہ پوچھو۔ ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ میں کیا اور کیا میری حقیقت، میں کیا اور کیا میری حقیقت،
سب کچھ ہے سرکار کی نسبت، سب کچھ ہے سرکار کی نسبت، میں تو برا ہوں لیکن میں تو برا ہوں لیکن میری لاج ہے کس کے ہاتھ نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ خالد میں خالد میں تو اتنا کہوں گا، جاگ اٹھا اشکوں کا مقدر، جاگ اٹھا اشکوں کا مقدر، یاد نبی میں روتے روتے، یاد نبی میں روتے روتے، کیسے کٹی ہے رات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ سبحان اللہ، بہت خوب، ماشاءاللہ، اللہ خوش رکھے۔ حضرت خالد محمود خالد نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا لکھا ہوا خوبصورت کلام، اور انہی کا ایک اور کلام بھی وسیم بسی کی دنیا بھر میں پہچان ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے۔ تو میں یہ ظاہر ہے دربار رسالت کے تو اپنے معاملات ہیں، جو بھی وہاں گیا وہ مطلب جو اس نے مانگا اسے عطا ہوا، اللہ رب العزت کا فضل وہاں پر بطور خاص اس پر اترتا ہوا لوگوں نے دیکھا، اور جو بھی اس دربار سے ہو کر آیا پھر اس کے تو رنگ ہی لگ گئے، بھاگ ہی لگ گئے اس کو۔ اور بات یہ ہے کہ جو کہا وہ ملا۔ اور ایک شاعر نے لکھا ہے اپنی نعت میں، ایک شعر ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے، جو کہہ سکا نہ لب سے ملی وہ مراد بھی، جو کہہ سکا نہ لب سے ملی وہ مراد بھی، میرے سکوت پر بھی شاہ کی نظر گئی، میرے سکوت پر بھی شاہ کی نظر گئی۔ علامہ فیصل احمد بیگ عزیزی بندگی نظامی صاحب تشریف فرمائے ہیں۔ حضور قبلہ کچھ حضور کی سیرت پیش نظر رہے، عید الاضحیٰ کا موقع ہے، اور آپ نے فرمایا یہ معمول ہے، اس کے پیچھے کیا بات ہو سکتی ہے، کیونکہ ہر لحظہ تو امت کی فکر ہے آپ کو، اور پھر اس امت کی جانب سے قربانی کا معاملہ بھی۔ اچھا، پھر اس سلسلے کو آپ کے بعد کس نے سلسلے کو رکھا جاری؟ صحابہ کرام میں سے ایک، تو اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں۔ پھر خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ، میں چاہتا ہوں کہ اس کو آپ اتنے عرصے سے دیکھ رہے ہیں اور آپ تائید بھی کرتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ یار یہ بہت بڑی بات ہے کہ اتنے بڑی ذمہ داریوں کے ساتھ اتنا بڑا ایک بکھیڑا ہے کام کا سر پر، مگر پھر بھی غریبوں کی، مخلوق خدا کی خدمت میں لگے ہوئے یہ لوگ حاجی صاحبان۔ تو اس حوالے سے دونوں باتیں ہیں، میں چاہتا ہوں ان کا کچھ آپ ارشاد۔ بالکل، آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی کی اہمیت کو خاص طور پر واضح کیا ہے، جب آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے ہیں کہ قربانی کے دنوں میں اللہ کے حضور کوئی عمل اتنی فضیلت نہیں رکھتا جتنا کہ یہ قربانی ہے۔ صحیح۔ اور اگر کوئی استطاعت رکھتا ہو پھر یہ نہ کرے تو پھر اس کی مذمت بھی ہے، صحیح، اور اتنی شدید مذمت ہے کہ جو استطاعت رکھتا ہو اور قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اللہ اکبر، اللہ اس اکبر۔ حد تک اس کی شدت ہے مذمت میں۔ اور پھر وہ نبی جس کی کرم نوازی کا یہ عالم ہو کہ اپنی جانب سے قربانی کرتے ہیں، پھر اپنی امت کی جانب سے قربانی کرتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے، امت تو قیامت تک اب حضور کی یہ آخری نبی حضور ہیں، حضور کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آنا۔ نیا نبی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آنا ہے، اللہ کوئی نیا نبی نہیں آنا، قیامت تک حضور ہی کی امت ہے۔
आकाए दो जहां ने उस शख्स की जानिब से भी कुर्बानी दी हाय है हाय। जो भी पैदा भी नहीं हुआ, अल्लाह 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 अकबर, अल्लाह अगले ज़मानों में पैदा होगा, होगा। और जब वो पैदा होगा तो नामे अमल में कुर्बानी का ये सवाब लेकर पैदा होगा। क्या अच्छी बात, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अभी वो पैदा सुभान नहीं हुआ, उसके नामे अमल में हुजूर की तरफ से ये कुर्बानी रसूलुल्लाह लिख दी गई। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देखें शफकत और रहमत का आलम देखें। और अल्लाह फिर इसमें एक कमाल का पहलू ये है, हम जो कुर्बानी करते हैं वो ज़न्नीउल कबूल है, हम सही बात, पेश करके अल्लाह से अर्ज करते सही हैं बात है, अल्लाह बस तो एक इसको कबूल एक फरमाए। हुस्न ज़न है कि बस लेकिन जो कबूल हो। हुजूर ने उम्मत की तरफ से फरमाई है वो तो कबूली। कतईयुल कबूल है, वाह, तो वो तो तय शुदा है कि वो यानी सुभान हर अल्लाह। मुसलमान की तरफ से एक कुर्बानी तो हो चुकी है की किसने है कुर्बानी, अल्लाह जिनके सदक़े कुर्बानी मिली। उन हुजूर हाय के हाय, सदके। सुभान अल्लाह, बेशक। अब आकाए दो जहां अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस उम्मत के साथ इतनी मेहरबानी फरमाई कि भाई पहले ये पाबंदी थी कि 3 दिन से ज़्यादा गोश्त ना रखा जाए, सही। अब उसकी वो 3 दिन की मुद्दत ख़त्म कर दी। फिर ये कि अगर फैमिली ज़्यादा है तो ज़्यादा गोश्त हिस्सा अपने पास रख लें, बाकी तकसीम कर दें। और अगर फैमिली बहुत ज़्यादा हो तो यहाँ तक भी गुंजाइश रखी कि आप कुर्बानी का तमाम गोश्त घर में इस्तेमाल कर लें, अल्लाह लेकिन खुदारा ऐसा ना करें कि कुर्बानी के गोश्त से मुहर्रमा का हलीम तैयार करें। जी, ऐसा तो हमारे यहाँ देखने में जी, आता है। देखने में आता है बिल्कुल अस्तगफिरुल्लाह। कि कुर्बानी के गोश्त से मुहर्रम में हलीम की देगें बनती हैं, सही, ये ना करें। और फिर आकाए दो जहां अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो कुर्बानी का फ़लसफ़ा दिया है कि ये याद इब्राहीमी है, या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद है जो इस उम्मत में बाकी रखी गई है। और वो याद किया है कि राह खुदा में अल्लाह जो हमसे तकाजा करेगा हम अल्लाह के हुजूर पेश हाय, करेंगे। क्या बात, कुर्बान कर देंगे बस बिल्कुल। उसके हुक्म पर, खुद को भी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तो ख्वाब में देखा था ना सही बात। कि बेटे को ज़िबा कर रहे हैं, और बेटे ने क्या कहा, बेटे ने ये नहीं कहा कि जो आपने ख्वाब में देखा सही है बात। वो कर गुजरी है, या बतिफ़अल मा तुअमर, अल्लाह अकबर। ऐ मेरे वालिद जो आपको अम्र हुआ है, सतजिदुनी इंशाअल्लाह। सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, वाह वाह, जो आपको अम्र हुआ है वो कर गुजरी है। अल्लाह अकबर। इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं इन्नी अरा फिल मनाम, मैंने ख्वाब में देखा है, यानी बेटे के लिए गुंजाइश रखी है कि वो ये कह सकता है कि ख्वाब ही तो है, सही बात। ख्वाब में देखा सही है, बात। ख्वाब ही, ये गुंजाइश रखी। लेकिन जवाब क्या है, हाय वो हाय। कह रहा है मैंने ख्वाब में देखा, बेटा कह रहा है कि जो आपको अम्र हुआ है वो कर गुजरे। अल्लाह अकबर। जब अल्लाह की जानिब से अम्र आ गया था तो बेटे से पूछने की ज़रूरत क्या थी, हाय हाय हाय, भाई ये भी- अम्र आ गया इसमें भी एक बारीक बात तो सही। फिर तो कर कर गुजरे। गुजरिए, ठीक है। बताना ये था कि दुनिया अगर को दिखाना। दुनिया को बताना था कि सिर्फ मैं नबी नहीं हूँ, हाय हाय, इस्माइल भी नबी है, इसमें भी मिजाज नबुव्वत है। वाह वाह। और ये सुभान कुर्बानी, अल्लाह। और नबी कैसा होता है ये देख लो। और इस कुर्बानी में इस्माइल मजबूर नहीं है, हाय हाय, इस्माइल खुद को पेश कर रहा पेश है कर, कि सतजिदुनी मैं इसके इंशाअल्लाह। लिए तैयार हूँ। हाय, और मुझे साबिर पाएंगे आप। ये जज्बा है। अब हमारे लिए तो एक जानवर की कुर्बानी एक उसका मिसालिया है, सही बात। हम इस उम्मत पर तो ये करम है। तो कुर्बानी की बुनियादी फ़िक्र यह है कि जो अल्लाह हमसे तकाजा करे उसके लिए हम खुद को पेश कर दें। अल्लाह अकबर। ख्वाजा गरीब नवाज़ ट्रस्ट KGN, ये किसी से सुनी हुई बात नहीं, पढ़ी हुई बात नहीं, ये मुशाहिदा है, देखी हुई बात है कि ख्वाजा गरीब नवाज़ ट्रस्ट इस मिशन के अंदर जब ये अपील करता है तो इस अपील में कोई माली मनफात नहीं होती, बल्कि अपनी जानिब से माल सर्फ किया जाता है। यानी ये सही बात। कि 12,500 रुपये का जो हिस्सा है इसमें कसाब की फ़ीस शामिल नहीं है, वो ख्वाजा गरीब नवाज की जानिब से इंतज़ाम है, इस बिल्कुल। वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब बिल्कुल सही बात। से ये इंतज़ाम है। और खाना पकाना, जी, इसी लोगों तरीके से खिलाना। अगर कोई साहब यहाँ पे पूरी गाय अपनी जानिब से कुर्बानी के लिए पेश करते हैं तो उसके तमाम मामलात, उसकी ग़िज़ा, उसके ज़िबा होना, ये सब ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर ट्रस्ट के ज़िम्मे होता है। बिल्कुल। तो KGN शरई तकाज़े भी पूरे करता है, आपको सहूलत भी फराहम करता है, और फिर उसको मुस्तहिकीन तक पहुँचाता है। सिर्फ गोश्त नहीं पहुँचाता बल्कि पका कर भी उनके आगे दस्तरखान पर पूरे एहतमाम के साथ और पूरी तकरीम के साथ उनके सामने रखता है। तो कुर्बानी का जो मकसद है वो जो दो तरफ़ा है, खालिक से भी ताल्लुक़ कायम रहे और मखलूक से भी हुस्न सलूक रहे। KGN ये दोनों तकाज़े पूरे करता है कि आपका फ़रीज़ा भी अदा होता है,
मखलूक को उसका नफ़ा भी पहुँचता है, जो कि कुर्बानी की असल रूह है। सही बात। अच्छा, इसके अलावा हज़रत मैंने अर्ज़ किया था कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हमने सुना है कि सहाबा इकराम में भी हज़रत मौला अली शेर खुदा ने जो है इसको जो है वो जारी रखा, एक कुर्बानी वो जो है आप वो जो है उम्मत की जानिब से। जी बिल्कुल, आकाए दो जहाँ का ये जो अमल था कि उम्मत की जानिब से भी कुर्बानी फरमाते थे, तो मौलाए कायनात मौला अली ने उस सिलसिले को जारी रखा। और फिर मौलाए कायनात के हवाले से तो सिर्फ कुर्बानी के मामले में ही नहीं बल्कि कर्ज़ के मामले में भी है कि मेरी जानिब से कर्ज़ मेरा वो सिर्फ अली अदा कर सकता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मौलाए कायनात की इसमें ये तखसीस है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और क्या बात है जनाब अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा की नाम नामी आपका जब ज़ुबान पर आता है तो आप यकीन कीजिए रगों में जो है वो जज्बा, क्योंकि मरहब शिकन वो दिन में तो शब को सलात में, मरहब शिकन वो दिन में तो शब को सलात में, लाओ तो कोई मिसले अली कायनात में, लाओ तो कोई मिसले अली कायनात में। हमारे साथ शाह साहब तशरीफ़ फरमाएँ, आप भी सैयद हज़रत अली का जिक्र हुआ तो ज़ाहिर है चेहरे खिल उठते हैं। और यही एक मोमिन की पहचान है कि जब अली का जिक्र हो तो उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ जाए। मैं शाह साहब क़िबला इस हवाले से कि आप देखें KGN की अपनी काविशें, अपनी मेहनतें वो पेश नज़र भी हैं, और ज़ाहिर है एक ही लगन है। ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट में अगर कोई किसी किस्म का फ़ंड आता है तो इससे ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट को क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है, देखा जाए तो इनको कोई फ़ायदा नहीं। और फिर ये वो लोग भी नहीं हैं कि जो पैसे से कमज़ोर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के नामिक गिरामी ख़ानदान ने इसका ज़िम्मा लिया हुआ है। तो इससे लोगों को ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ये वो NGOs नहीं है कि जिससे NGOs को फ़ायदा होगा। बहुत सारी NGOs ऐसी हैं कि मैंने उलमाए किराम को ये कहते, बल्कि मैंने अपनी मुशाहिदा किया कि जब आप वहाँ फ़ंड दे रहे होते हैं तो गरीब तो नहीं बन रहा होता, हाँ, मगर वो NGOs चलाने वाले बन रहे होते हैं डे बाई डे। वो दिन ब दिन तरक्की करते चले जाते हैं दिन ब दिन। ये वो लोग हैं जो जब तरक्की कर ली ना, और माशाल्लाह इस खानवादे ने बड़ी खिदमत की इस मुल्क की, पाकिस्तान की, इस ख़ानदान ने, यार भाई ख़ानदान ने, इसको कोई दुनिया की ताकत फरामोश कर नहीं सकती, दबा नहीं सकते आप ये बात, क्योंकि इसको पाकिस्तान के साथ ये लोग मुहिब्बुल वतन लोग हैं, पाकिस्तान के साथ ऑनेस्ट लोग हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले, पाकिस्तान की भलाई सोचने वाले। इस ख़ानदान ये स्टेबल ही थे जब इन्होंने ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट की बुनियाद डाली, एहसास ट्रस्ट की बुनियाद डाली। इनको क्या पड़ी है कि ये ऐसा कोई, लेकिन ये देखें हमारे और तो कोई अमल होते नहीं हैं अल्लाह की बारगाह में पेश करने के काबिल, लेकिन हो सकता है कि इस विंडो के ज़रिए, इस ऑपरेशन में, इस मिशन में आप शरीक हो जाएं, और आपके क़तरात जो हैं वो इस समंदर में जब आएँ तो वो क्या पता ज़्यादा मकबूल हों, जिनकी बदौलत हमारी नेकी भी कबूल हो जाए। तो नीयतें देखें, क्योंकि मुसलमानों को हमेशा इज्तिमाइयत में फ़ायदा होता है, फ़ायदा होता ही इज्तिमाइयत में, इनफरादियत में वो फ़ायदा आपको नहीं हासिल हो सकता। तो बहरहाल अपनी इस्तिताअत से बढ़कर ये लोग करते हैं और कर ही रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि देखें ये वो वेलफेयर है कि जिस वेलफेयर में पैसे देने से वेलफेयर को कोई फ़ायदा नहीं होगा मगर अल्लाह के बंदों को फ़ायदा होगा। ये वेलफेयर, इसका ज़िम्मा जिन लोगों ने लिया हुआ है, बहुत अल्लाह ने नवाजा है उनको। तो आप सबसे मेरी गुजारिश है कि आप बढ़ चढ़ कर ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट का साथ दीजिए। ख्वाजा गरीब नवाज़ ज़िंदगी के कई शोबाजात में इंसानियत की खिदमत कर रहा है। ये ट्रस्ट, ये इदारा बंदगान खुदा की तकलीफ़ों को महसूस कर रहा है, जो कि मैंने और आपने महसूस करना छोड़ दिए हैं। जो हमारा फ़रीज़त, आपने फरमाया ना, जसद वाहिद की तरह है, एक दूसरे की तकलीफ़ को महसूस करना, यानी एक जिस्म की मानंद है मुसलमान कि मेरे अगर पैर के नाखून में भी तकलीफ़ होगी पूरा जिस्म लरज़ उठेगा। तो ये सारे के सारे मुसलमान जो दुनिया में, जो इंडोनेशिया में हैं, जो सीरिया में हैं, जो यमन में है, जो दुनिया के किसी तरक्की पज़ीर मुल्क में किसी रंग और नस्ल का और ज़बान और कल्चर का आदमी हो मगर वो मुसलमान, वो सब के सब एक जगह खड़े होकर इस बात का ऐलान करते हैं कि हम ताबा बद सही तग़य्युर के वली हैं, हम मुस्तफ़वी 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 हैं। आप यकीन कीजिए ये मुसलमान ना, इसको भूख भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से गाफिल नहीं कर सकती, बल्कि इसकी भूख तो अल्लाह की बारगाह में ले आती है, इसको और ज़्यादा अल्लाह के करीब कर देती है। तो जिस तरह भूखा अल्लाह से करीब हो जाता है ना, तो उसकी भूख जब मिटती है ना तो अल्लाह आपसे करीब हो जाएगा। ये याद रखिएगा मेरी बात, ये वो फ़लसफ़ा है जिसको बुज़ुर्गों ने समझा और आज उनके मज़ारात को अल्लाह ने रोशन किया हो। उनको अल्लाह ने वो इज़्ज़तें दी हैं जो कभी ना ख़त्म होने वाली इज़्ज़तें हैं,
کبھی نہ ختم ہونے والی، جوق در جوق. لوگ کہتے ہیں بابا فرید کی بات ہو رہی تھی نا، پس پردہ ہم بات کر رہے تھے، بابا فرید کے دربار میں لوگ اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں کہ جی بظاہر تو قبر ہے اور بندگان خدا دنیا جہان سے آ رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. میں نے ان سے کہا، میں نے کہا بھائی وہ سب چیزیں جو آپ کے اعتراضات ہیں میں اس میں شامل ہوں، میرے اعتراضات بھی وہی ہیں، لیکن اس کو کسی ایک مسلک سے یا کسی ایک بندے سے جوڑنا مناسب نہ ہوگا. ہر زندگی کے شعبے میں اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں. دیکھیں تہذیب سکھاتی ہے جینے کا قرینہ، تعلیم سے جاہل کی جہالت نہیں جاتی. تو میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ بعض اوقات پڑھے لکھے لوگ بھی ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن میں نے ان سے کہا کہ ایک بات آپ نے نوٹ نہیں کی جو آپ کو کر لینی چاہیے تھی، کہ یہ جس ہستی کی قبر ہے بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جہاں انہوں نے مجھ سے معترض نے سوال کیا تھا، میں نے کہا یہ جس ہستی کی قبر ہے نا، وہ ساری زندگی جیتے جی بھی لوگوں کو روحانی غذا دیتے رہے اور جسمانی غذا کھلاتے پلاتے رہے. اب وہ چلے بھی گئے تو ان کے مزار کے احاطے میں دنیا آ رہی ہے اور کھا رہی ہے. تو یہ فلسفہ زندہ ہے ان کے چلے جانے کے بعد بھی. تو تیم الطعام کا فلسفہ. بتائیے اس چوراہے کے علاوہ یا اس کے قرب و جوار کے علاوہ کوئی ایسا مقام کہ جہاں قرب و جوار میں اس انداز سے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے بھاگ بھاگ کے دوڑ کے غذائیں کھلائی جاتی ہوں؟ تو یقیناً یہ اس صاحب مزار کی برکت سے ہے. تو اس لیے پہچان لیں ان لوگوں کو کہ جنہوں نے بھوکوں کی بھوک کو تلاش کیا اور بھوک کا سامان کیا، اور اللہ رب العزت نے دیکھیں ان کے لیے کتنی عزتوں کا سامان کیا. شاہ صاحب تشریف فرمائیں، بات کہیں سے کہیں نکل گئی. اس حوالے سے میں یہ تطعیم الطعام کا فلسفہ ہے، کچھ اس پر بات ہو. اور آپ دیکھ رہے ہیں خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی محنتیں بھی، میں نے یہ امتیاز بھی کر کے بتا دیا کہ یہ ان لوگوں کی این جی اوز ہے کہ جنہیں اللہ نے ماشاءاللہ بہت استطاعت عطا فرمائی ہے. یہ کیونکہ ایسی بھی این جی اوز ہوتی ہیں کہ جو این جی اوز چلانے والے تو ڈے بائی ڈے امیر ہوتے چلے جاتے ہیں، مگر کوئی ایک شخص خود مختار نہیں ہوتا، کسی کو وہ انڈیپینڈنٹ نہیں کر پاتے، لوگ ان کے ڈیپینڈنٹ ہی رہتے ہیں. اب کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ یقیناً سلمان بھائی، عرصہ دراز سے ہم بھی اس چیز کا مشاہدہ کر رہے ہیں، اور بلکہ ہمارا پینل جو فیصل بھائی ہیں، آپ ہیں، تقریباً 5-6 سال سے تو مستقل جی اس کا یہ سلسلہ بھی جاری ہے. 8واں سال مجھے لگے گا تقریباً یہ. تو اور کئی اس طرح کے ادارے ہیں کہ وہ ان کے جو منتظمین ہیں ان کی تو عیاشیاں اور دیگر اس طرح کے معاملات لگے ہوئے ہیں. لیکن اور پھر اس میں جو سب سے بڑی چیز ہے کہ صرف مدد کرنا نہیں ہوتا، بلکہ وہ احساس کمتری سے ان کو بچانا ہے، ان کی سفید پوشی کا بھی بھرم رکھنا ہے، عزت نفس مجروح نہ ہونے پائے، اس کیفیت میں ان کی مدد کرنی ہے. صحیح. اگر آپ نے کسی کی مدد کی بھی اور کیفیت یہ ہے کہ اس کو انتہائی حقارت کے ساتھ، ذلالت کے ساتھ، اور اس کی جو سفید پوشی اور عزت نفس ہے اس کو بالکل مجروح کر کے، اگر آپ سے کوئی مفاد رکھ کے، جی اگر آپ نے اور پھر اس کو کیش کرا کے، یعنی اس کے نام پہ اپنی ایک وہ حیثیت اس کو شو کرانا اور یہ ساری چیزیں، تو پھر یہ اس کا پیٹ تو بھر جائے گا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں وہ آپ کا عمل کسی کام کا نہیں ہوگا، کسی فائدے کا نہیں ہوگا. دنیا داری کے طور پہ آپ نے اس کی مدد کر دی، ایک وہ آپ کا کام بھی ہوگا اور مطلب بھی جو دنیا کا حصول ہے، شہرت اور نمود و نمائش ہے، وہ پورا ہو جاتا ہے. لیکن حقیقتاً یہ ہے کہ مدد کے ساتھ ساتھ احساس کمتری سے بھی بچانا ہے، عزت نفس اس کی مجروح نہ ہو، سفید پوشی کا بھی بھرم اس کا رکھنا ہے. اور پھر گھر کی دہلیز تک، یعنی جس طرح گوشت کی تقسیم کی جاتی ہے کہ وہ پیک کر کے اور گاڑیوں میں بند کر کے اس کو مختلف دور دراز علاقوں میں بھیجا جاتا ہے، اندرون سندھ کے مختلف علاقوں میں بھیج کر وہاں یعنی اور پھر پکا کر انتہائی بہترین طریقے سے اس کا اہتمام کر کے، جو اپنے طور پر کوئی شخص نہیں کر سکتا. یعنی جو انتہا درجے کے غریب افراد ہیں، ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ہمارے جسم کا حصہ، وجود کا حصہ ہے، وہ اپنے طور پر اس طرح کا اچھا اہتمام نہیں کر پاتے. تو ہم تصور کریں کہ آج کے دن بھی اگر ہماری طرف سے ایسا اہتمام نہیں ہو پا رہا تو پھر ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اور یہ ایسا ادارہ ہے کہ اپنا محاسبہ کریں ہم. جی یہ ایسا ادارہ ہے کہ صرف گوشت کی تقسیم نہیں ہے بلکہ پکا کر اس کو ایک بہترین طریقے سے، بہترین طریقے سے وہ اپنے جو بھی اس طرح کے مستحق ہمارے مسلمان بھائی ہیں ان کے گھروں تک اس کو پہنچایا جاتا ہے. بالکل صحیح. تو اس لیے بہترین انتخاب یہ ہے. اور پھر ہر طرح کی قباحتوں سے جو شرعی اس میں احتمالات ہو سکتے ہیں کہ خدا نخواستہ کسی کی قربانی ضائع ہو، تو علماء کی از اول تا آخر نگرانی، یعنی حصوں میں شمولیت سے لے کر گوشت کی تقسیم تک، یہ ساری چیزیں علماء کی موجودگی میں سرپرستی میں کی جاتی ہیں. تو اس لیے
اور پھر ایک عالم نہیں بلکہ پورا پینل، پورے ARYQ-TV سے منسلک جتنے بھی علماء ہیں وہ ساری چیزیں اس کو دیکھتے ہیں. جہاں بھی اگر کہیں اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے اصلاح کی جاتی ہے. تو اس لیے ہر پہلو سے، ہر اعتبار سے اس پہ بھروسہ کیا جائے اور کوشش کر کے اس پلیٹ فارم سے جتنا ممکن ہو سکے اپنی قربانیاں شامل کی جائیں، اور تاکہ ایک یعنی اعتماد بھی ہو، یقین بھی ہو، ایک دل کو تسلی بھی ہو جائے کہ ہاں ہم نے جو کرنا تھا، ہماری جو ذمہ داری تھی وہ ہماری پوری ہو گئی ہے. تو اور پھر خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ یعنی کہیں اگر دیگر اداروں میں ہم جاتے ہیں تو وہاں احتمال یہ ضرور رہتا ہے کہ شاید ہماری قربانی صحیح طریقے سے ہوئی نہیں ہوئی، قربانی کرتے وقت شرعی تقاضے پورے کیے گئے یا نہیں کیے گئے. یہاں جانوروں کو بھی اپنی نگرانی میں ان کی خرید و فروخت کا جو معاملہ ہے وہ بھی مکمل طور پر شرعی جو تقاضے اس کے مطابق، کیونکہ آج اگر علماء کی سرپرستی نہیں ہوگی تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کام میں انتہا درجے کا فراڈ اور انتہا درجے کا جھوٹ بولا جاتا ہے. یعنی کان الفی سے لگا، الفی سے جوڑے ہوئے ہیں، دم الفی سے جوڑی ہوئی ہے، اور دانت وہ اس کو یہ شو کیا ہوا کہ پورے دانت ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ تو نکلی ہیں. تو ہر قدم قدم پر علماء کی سرپرستی میں، نگرانی میں ان ساری چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے. علماء میں نے دیکھا ہے اپنے ہاتھ سے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، اس کو چیک کرتے ہیں ہر ایک چیز کو. بلکہ آپ یقین کریں کیٹل فارم ہاؤس پہ یہ جو ہمارے کام کرنے والے حضرات ہیں، جب یہ لوگ بھی بہت احتیاط کے ساتھ جانوروں کو لے کر آتے ہیں، اور پھر بڑی احتیاط کے ساتھ ان کی اس برس بھی میں نے دیکھا کہ ان کے کھانے پینے پر بڑا خرچ ہو رہا ہے پیسہ، اور ان کی اس مطلب ظاہر ہے باقاعدہ ان کو جو ہے وہ تیل لگوایا جاتا ہے ان کے جسموں پہ تاکہ وہ ان کی تھکاوٹ کے معاملات اور ان کی جو ہے وہ خوشنما نظر آئیں، وہ برے نہ لگیں، بھدے نہ لگیں. اس طرح مطلب ان کی بڑی ان کی کیئر ہو رہی ہے. اور پھر اس ادارے کا جو ہم دیکھیں تعاون اس سلسلے میں کہ سب سے بڑھ کر اور سب سے بڑا کردار کہ ایک تو جانوروں کی افزائش کا وہ خرید و فروخت کا سلسلہ ہے، اور ان کی جو بھی خدمت کا سلسلہ ہے، کیونکہ یہ بھی ایک عبادت ہے. قرآن کریم میں ان جانوروں کو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں قرار دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، یعنی یہ قربانی کے جانور اللہ رب العالمین کی نشانی ہے. تو جتنی بھی ان کی خدمت کی جاتی ہے وہ بھی ایک عبادت اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ایک ثواب کا معاملہ ہے. تو جانوروں کی خدمت کا اگر معاملہ دیکھیں، باقاعدہ اس کے لیے پوری ٹیم اور ملازمین کی ایک کثیر تعداد اس کے لیے مختص ہے. پھر ہم دیکھیں کہ کسی بھی چینل کا یہ ٹائم ہے یا رات میں جب نشریات ہوتی ہیں تو یہ ایک انتہا درجے کا قیمتی ٹائم ہے کہ اس میں اگر اشتہارات اور دیگر اس طرح کے پروگرام وغیرہ ہوتے ہیں تو اس سے بھی آمدنی ایک بڑا ایک سلسلہ ہے. لیکن ادارہ بطور خاص اس نیک مقصد کے لیے اپنی ساری جو منفیتیں دنیاوی مادی معاملات ہیں اس کو قربان کر دیتا ہے کہ اس مشن کے لیے اس ادارے کو استعمال کیا جائے، اپنا وقت اس کے لیے دیا جائے، اور جتنے بھی اس طرح کے معاملات ان کو پس پوش ڈال دیا جائے. تو ہر طور پر ادارہ اپنے آپ کو بھی، اپنی شفافیت کو بھی پیش کر رہا ہے. اور اگر برسہ برس پہلے بھی اگر آپ نے کوئی اس میں تعاون کیا ہے، کسی بھی حوالے سے کوئی بھی کردار ادا کیا ہے، تو آپ کا ریکارڈ آپ کے سامنے ہے. کسی بھی لمحے آپ وہ اس کی ویریفیکیشن کر سکتے ہیں. تو اس لیے آنکھیں بند کر کے اور ایک اعتماد کرتے ہوئے قربانی میں شامل ہوں. اللہ رب العالمین اس کے تقاضوں کے مطابق ہمیں اس کی جو بھی ضروریات ہے اس کے مطابق یہ عبادت کرنے کی توفیق عطا. جزاک اللہ. شاہ صاحب میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں ایک مرتبہ پھر آپ تشریف لائے. علامہ صاحب کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، اور بہت خوبصورت کلام رہا آپ دونوں کی جانب سے. اور بھائی وسیم مسیح کا بھی بہت شکریہ، بہت اچھا پڑھتے ہیں، آج بھی تشریف فرما ہوئے. انشاءاللہ بھی وسیم بھائی سے کلام سنیں گے، ایک عارفانہ کلام ہم ان سے بڑی محبت سے سنتے ہیں. آ میڈا ڈھولک کرا بیٹھی زاری، انشاءاللہ وہ سنیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ بتاتا چلوں کہ ہماری اپیل کا جو دورانیہ تھا پروگرام کا وہ تو اختتام کی جانب ہے، بس ختم ہوا چاہتا ہے. لیکن آپ کے پاس ہماری کانٹیکٹ ڈیٹیلز ہیں، آپ کے پاس ہمارے اکاؤنٹ ٹائٹل اینڈ ڈیٹیلز ہیں، اکاؤنٹ نمبر ٹیلی ویژن اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں. آپ خاموشی سے اللہ کی بارگاہ میں اپنا حصہ شامل کرنا چاہتے ہیں، آپ خاموشی سے کیجئے. آپ اعلان کر کے کرنا چاہتے ہیں، اعلان کر کے کیجئے. یہاں دیکھیں اعلان سے مراد قرآن کا وہ حکم ہے کہ وہ لوگ جو سرًا و علانیہ یعنی چھپ کر اور اعلان کر کے اعلانیہ اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کے اعلان کا مقصد ان کی نمود و نمائش نہیں ہوتی، بلکہ ان کے اعلان کا مقصد یہ ہوتا ہے ہم اعلان کریں گے شاید ہمارا اعلان سن کر دوسرے بھی اس راستے پر آ جائیں. اور اس طرح میں کہتا ہوں کیونکہ آپ اگر کبھی کال کرتے ہیں، ہمیں اسٹوڈیو میں آتے ہیں، ہم سے بات کرتے ہیں، آپ کی آواز آتی ہے تو میں آپ کو نہیں جانتا، آپ مجھے نہیں جانتے. انفیکٹ ان کو تو ہم قطعی نہیں جانتے کہ جن تک یہ مدد جائے گی. آپ کو تو چلیں پھر بھی اس مطلب نہج پہ جان جائیں گے کہ آپ کی کانٹیکٹ ڈیٹیلز ہوں گی، آپ کا ڈونر آئی ڈی ہوگا، پتہ ہوگا کہ آپ نے کس شہر سے، کس مقام سے، کہاں سے ہمیں رقم بھیجی ہے.
لیکن جن لوگوں تک جائے گی انہیں تو باخدا نہ ہم جانتے ہیں نہ آپ جانتے ہیں۔ اللہ کی کون سی مخلوق آئے گی، کتنی آئے گی، کتنی مدد ہو جائے گی، کتنے لوگوں کے چہروں پر زندگی دوڑ جائے گی، کتنے چہروں پر امید کی لہر دوڑ جائے گی، کتنے لوگ آپ کو دعائیں دیں گے، کتنے لوگ ہمیں دعائیں دیں گے۔ باخدا آج انسان کہتا ہے کہ جی میں ناکام و نامراد ہوں، مایوسی جاتی نہیں، بے چینی جاتی نہیں، وجہ سبب یہ ہے کہ ہمارے آپ کے لیے دعا کرنے والے نہیں رہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ پیرنٹس کے چلے جانے کے بعد میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے ماں باپ سلامت ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے اور تا حیات اللہ انہیں لمبی عمر عطا فرمائے کہ وہ ہمارے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے پتہ نہیں کتنی آفتیں نہ جانے ہم سے ٹل جاتی ہیں۔ لیکن اکثر لوگ یہ کہتے ہیں جن کے پیرنٹس نہیں ہوتے کہ اب تو دعا کرنے والے بھی نہیں رہے۔ تو میرے بھائی اگر دعا کرنے والے نہیں رہے تو دعا کرنے والے تلاش کرو اور لوگوں کی مدد کرو، آپ کے لیے دعا کریں گے، یہ یقیناً دعا کریں گے کہ جن لوگوں نے ہماری مدد کی ہے پروردگار تو ان کی مدد فرما۔ اور یاد رکھنا حضرت عثمان غنی کا قول ہے کہ جو اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ جب انسان کا کام، آپ کے کام نہیں ہو رہے نا، رک رہے ہیں، آپ اللہ کے کاموں میں لگیں۔ کوئی صورت کہتے ہیں کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی۔ یہ ایک میں آپ کو بتا رہا ہوں کیفیت کا نام ہے۔ جب تھک جائے نا، جب کچھ بھی سمجھ نہ آئے تو تب اس راہ پر آ جائیں اور مخلوق خدا کی خدمت کرنے لگ جائیں۔ دیکھیں کیسی امیدیں بر آتی ہیں، دیکھیں کیسی صورتیں آپ کو نظر آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرا آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جاتے جاتے میں ہمیشہ جب بھی اختتام کرتا ہوں امام عالی مقام کی بارگاہ میں کچھ نہ کچھ پیش کرتا ہوں تو میں بس ایک تضمین ہے علامہ اقبال کی شعر کی، شاعر کا خیال ہے اور شاعر کا خیال کا حسن دیکھیے، نزاکت دیکھیے گا کہ تجھ کو جو بھی ظاہر ہے غم حسین کے حوالے سے جو بھی محبت میں کسی کا امام حسین کے ظاہر قربانی کو پیش نظر رکھتے ہوئے آنسو نکلا ان کی محبت میں، تو تجھ کو ایسے آنسو کی بات کر رہا ہوں۔ تو کیونکہ خوشا نصیب کے آتی ہے روز یاد حسین، میں وہ نہیں جو محرم کا انتظار کروں۔ تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ آنسو جو کبھی یاد میں بہا ہو امام علی مقام کی، تجھ کو رونے کا صلہ کوثر و بخشش جنت، کیا نفع بخش خوشی مند یہ غم تیرے ہیں، ذکر سرکار دو عالم سے محمد ہے حسین، حسین منی وانا من الحسین، ذکر سرکار دو عالم سے، حکم سرکار دو عالم سے محمد ہے حسین، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ اجازت دیجئے اپنے میزبان سے یہ سلمان گل کو انشاءاللہ کل آپ سے اللہ نے چاہا تو پھر ملاقات ہوگی، ہم پھر اپیل لے کر آئیں گے کل سنڈے۔ اللہ تعالیٰ میرا آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر و عارفانہ کلام محمد وسیم وسیع سنتے ہوئے ہم رخصت ہو رہے ہیں۔ ہر ویلے تانگ یار دیاں ہر ویلے تانگ یار دیاں میں بیٹھی رو رو کاغ اڑاواں قاصد بھیجا تے فالاں پاواں میڈا تھی گیا حال بیماراں یار بنا ہن جیون کوڑے اتے اندر زخم ہزاراں یار فریدا میں تائیں میں رواں جویں وچھڑی کونج کتاراں سے غلام فریدا میں تائیں میں رواں جویں وچھڑی کونج کتاراں میں ڈھولا کرا بیٹھے زاری میں ڈھولا کرا بیٹھے زاری میں مکدی مکاواں ڈھولا مکدی مکاواں مایا مکدی مکاواں تو جتے ہو میں ہارے
میں ڈھولا کرا بیٹھے زاری زاری میں ڈھولا کرا بیٹھے زاری حکیمات طبیبا دیوس دی اگل نے حکیمہ طبیبا دیوس دی اگل نے میڈی مرزدہ اور کوئی بھی غل نہیں میڈی مرزدہ اور کوئی بھی غل نہیں تو آ کے دکھا جا ڈھولا کے دکھا جا اے صورت پیاری میں ڈھولا کرا بیٹھی زاری زاری میں ڈھولا کرا بیٹھی زاری. خوبصورت قطع آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں. ہاں سکھیونی سکھیونی نی میں ایک بل کی ایک پنچھی آرے بنایا پاوا چوری او کھاوے نہیں اونی میں تن داما سے ناظرین اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQTV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.